السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید قوی ہے آپ سب کے مزاج بخیر ہوں گے۔ الحمدللہ یہ فقیر بھی آپ کی دعاؤں سے بہتر ہے۔ جلد ہی میں اپنے پیروں کے علاج کے سلسلے میں آؤٹ آف جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ آپ دعا کریں گے اور اللہ رب العزت اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل اس عاجز کو صحت و شفا عطا فرمائے گا۔ 2-3 روز پہلے میں نے ایک سوال پوچھا تھا، جو لوگ جڑے ہوئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ میں نے پوچھا تھا کہ دینی طبقے سے تعلق رکھنے والے مفتی، عالم، فاضل، مولوی، قاری، حافظ یا دینی تعلیم حاصل کرنے والے حفظ و قرأت، درس نظامی، شعبہ تحقیق کے طلباء اس میں کتنے ہیں؟ تو لگ بھگ یہ آنکڑا جو ہے 5-6 ہزار کے قریب آیا ہے۔ جہاں تک میری معلومات ہے اس چینل سے لگ بھگ 10,000 علماء اور مفتیان کرام جڑے ہوئے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جلدی واٹس ایپ کھولتے نہیں ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کھولتے ہیں پر ان کو ووٹ کرنا نہیں آتا کہ ووٹ کیسے کیا جاتا ہے۔ اب اندازہ کریں کہ جس چینل سے 10,000 علماء جڑے ہوں وہ کتنا معتبر چینل ہوگا۔ آج کل دین سکھانے کے نام پر بہت سے لوگوں نے ہمارے سنیوں میں بھی چینل کھول رکھے ہیں جن کی خود کی دینی تعلیم کا کوئی پتہ نہیں ہے، جن کی معلومات کا جو دائرہ ہے وہ اردو کی چند کتابیں ہیں یا علماء سے سنی سنائی باتیں ہیں۔ اس لیے کہتا ہوں ہاتھ جوڑ کر اللہ کے واسطے مسلک کے معتبر مستند علماء سے دین سیکھو۔ میں کچھ نہیں ہوں، میں مطلب کچھ نہیں۔ قرآن کا ارشاد ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی وہ نعمتیں جو تمہارے رب نے تمہیں عطا فرمائی ہے اس کا ذکر کیا کرو، چرچا کیا کرو۔ تو اللہ کی نعمت کو ظاہر کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ یہ فقیر حافظ و قاری بھی ہے اور عالم و مفتی بھی ہے، اور دنیائے سنیت کا مرکز بریلی شریف کی عظیم ترین ہستی حضور تاج الشریعہ نے اس گنہگار کو خلافت و اجازت بھی عطا فرمائی، حضور امین شریعت نے اور بھی کئی بزرگوں نے، جو میرے لیے دنیا و آخرت میں کامیابی و کامرانی کا ذریعہ ہے۔ بس میری گزارش ہے چینل سے جڑے رہیے۔ اب یہ نہیں کہ آپ نے چینل فالو کیا 7-8 گھنٹے تک کچھ نہیں آیا، ارے کچھ نہیں آیا، انفالو کیا نہیں۔ جب آتا ہے تو لگاتار بہت کچھ آتا ہے۔ میری بھی مصروفیت ہوتی ہے، کام دھام ہوتا ہے، ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں چینل ہینڈل کرتا ہوں اور براہ راست میں ہینڈل کرتا ہوں جی۔ تو جتنی چیزیں آپ کو بھیجی جاتی ہے روزانہ، احادیث کریمہ، اقوال یا سوال و جواب، یا پھر میرے وائس کلپ کے ذریعے میرے واٹس ایپ گروپ میں دیے ہوئے فقہی مسائل کے جواب، شرعی مسائل، شرعی سوالوں کے جوابات، وہ بھی میں بھیجتا ہوں۔ پھر کسی سے مناظرہ ہونا رہا تو اس کی ساری اپڈیٹ، اب جیسے 14 تاریخ کو میری تقریر ہے تو سب سے پہلے وہ اسی چینل سے نشر ہوگی، اور بہت جاندار، شاندار، لاجواب، بے مثال تقریر ہوگی، خالص علمی تقریر، ایسی تقریر جو انشاءاللہ ہمیشہ آپ کو کام آئیں گی اور آدھا مناظر بنا دیں گی آپ کو۔ اس تقریر کے حوالے سے آپ سوچئے کہ میں ابھی سے مطالعے میں غرق ہوں، کتب بینی کر رہا ہوں، کتابیں چھان رہا ہوں، حوالہ جات کو یکجا کر رہا ہوں، غرض کے بہت ہی توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، حضور قلبی کے ساتھ یہ بیان انشاءاللہ ہونے والا اور بہت ہی فائدہ مند ہوگا۔ ممبئی میں جتنے افراد ہیں میری گزارش ہے کہ روبرو آ کر سنیں، ملاقات بھی کریں، اور جو لوگ نہیں آ سکتے ہیں خیر وہ آن لائن سنیں۔ تو بس یہی گزارش ہے کہ جس چینل سے اتنی بڑی تعداد میں علماء مفتیان کرام جڑے ہیں ان سے اپنے تمام دوستوں کو جوڑیے۔ رد وہابیت کا جو سلسلہ چل رہا تھا، سنڈے کو مجھے پوسٹ کرنی تھی پر ذہن سے نکل گیا۔ انشاءاللہ آنے والے سنڈے کو دیوبندیوں کے ایک بھیانک عقیدے کی میں ان کے کتاب کے حوالے کے ساتھ پول کھولوں گا اور اس کی تردید قرآن و حدیث سے بتاؤں گا کہ اللہ کے مقدس کلام حضور علیہ السلام کے پیارے ارشاد کے مطابق یہ کتنا غلط ہے۔ تو اور زیادہ لوگوں کو جوڑتے رہیے۔ جمعہ کی مبارک شب ہے، یہ وہ دن ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے اللہ نے اسی دن آدم کو پیدا کیا، اسی دن روح پھونکی گئی، اسی دن ان کو اٹھایا گیا، اسی دن اللہ تعالیٰ قیامت اسی دن ہوگی، اور اللہ تعالیٰ جو اس دن مجھ پر درود پڑتا ہے رب تعالیٰ ان کا پڑھا ہوا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، اور اللہ نے اس میں ایک ایسی ساعت، ایسا وقت رکھا ہے
جس میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو آج شب جمعہ ہے، یعنی صبح کل جمعہ کا دن ہے، یہ تو یہ اس کی شب ہے، یہ بڑی مبارک شب ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق یار غار، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھی اور انبیاء کی مقدس جماعت کے بعد کائنات میں سب سے افضل ترین ہستی حضور پرنور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسی اسلامی مہینے کی 22 تاریخ کو عرس پاک ہے، یوم وصال ہے۔ ان کی بارگاہ میں ثواب نظر کرنے کی غرض سے ہم جو ہے 125 فیملی کو راشن بانٹ رہے ہیں۔ ایک فیملی کا پارسل 2000 روپے، کوئی بڑی رقم نہیں ہے۔ میری گزارش ہے کہ آج کے مبارک دن آپ تنظیم کا جو اسکینر ہے اس میں ضرور زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ جو لوگ 1 روپیہ 2 روپیہ 3 روپیہ دیتے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ بھیا تکلیف مت کرو، اگر تمہیں ضرورت ہو تو میرا جو نمبر ہے اس پہ کال کرو، میں ہی تمہیں دے دیتا ہوں۔ اور اگر ایسی حرکت وہابی، دیوبندی، رافضی، خارجی، ناسبی کتے کر رہے ہیں تو ان کو میں بتا دوں کہ تمہارے تعاون کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں ممبئی میں جو خانقاہ بنا رہا ہوں، خانقاہ حنفیہ سنی دارالافتاء اور رضوی دارالاصلاح، وہ صرف اور صرف سنیوں کے مال سے بنے گی۔ جب ہم سب کا مال لیں گے تو رد کیسے کسی کا کریں گے؟ ہمیں اللہ اور رسول کے گستاخوں کا کوئی تعاون پسند نہیں، کوئی ساتھ پسند نہیں، بھلے بننے میں کتنا بھی لیٹ ہو، لیکن جب بھی بنے گی سنیوں کے مال سے بنے گی۔ اگر کوئی وہابی ایسی جرات کرتا ہے تو وہ تکلیف نہ کرے، اس کا خدا کی بارگاہ میں کوئی نیک عمل قبول نہیں ہے۔ اور کوئی سنی اگر ایسا کر رہا ہے ٹچی حرکت، تو کیوں کرتے ہو بھائی؟ جب تمہاری حیثیت ہی نہیں ہے، تمہاری طاقت ہی نہیں ہے، تو کیوں خواہ مخواہ آپ زحمت اٹھا رہے ہیں؟ بلکہ اگر آپ ضرورت مند ہیں تو مجھے کال کریں، باخدا میں آپ کا نام پتہ کچھ ظاہر نہیں کروں گا، اپنی جانب سے آپ کو اللہ و رسول کی رضا کے لیے مدد کروں گا۔ تو بہرحال سیدنا صدیق اکبر کے نام سے راشن تقسیم ہونا ہے 24 تاریخ کو، 24 دسمبر کو۔ میں تمام سنیوں سے گزارش کروں گا، دیکھو ان اللہ والوں کو ہمارے ایصال ثواب کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے جسے نبی نے جنتی فرما دیا ہو، اور فرما دیا ہو کہ میری امت میں سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہوگا وہ ابو بکر ہے، سرکار کی حدیث پاک ہے، تو جس کا جنتی ہونا اتنا ہی یقینی اور طے ہو کہ جتنا یقینی یہ کہ جنت ہے، تو ہم اسے کیا ایصال ثواب پہنچائیں گے؟ جیسے کسی بادشاہ کے یہاں اگر اولاد کی خوشی مل جائے، اس کے یہاں اولاد ہو جائے، تو رعایا میں رہنے والا کوئی موچی، کوئی کمار، کوئی مالی، کوئی درزی، کوئی حجام، سب اپنے اپنے طور پر تحفے تحائف لے کر جاتے ہیں۔ تو مجھے بتاؤ کیا بادشاہ کے بچے کو واقعی ان کے تحفوں کی ضرورت ہے؟ بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بادشاہ جب یہ دیکھتا ہے کہ میری خوشی میں ان کو خوشی ہوئی ہے تو بادشاہ کو اچھا لگتا ہے، وہ مزید انہیں انعامات سے نوازتا ہے۔ تو جب ہم اللہ کے پیاروں کی بارگاہ میں نذران محبت عقیدت پیش کریں گے تو خدا وند قدوس و جبروت کی قسم، میرے آقا اللہ کے محبوب اعظم ہیں، اور ابو بکر حضور کے محبوب اعظم ہیں، ابو بکر حضور کے محبوب اعظم ہیں، یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں، پہلو میں لیٹے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، تو ہم جب ابو بکر کے بارگاہ میں ایصال ثواب نظر کریں گے تو کیا آقا خوش نہیں ہوں گے؟ اور آقا خوش ہوں گے تو رب خوش نہیں ہوگا، دنیا اور آخرت کامیاب نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، دل کھول کر آپ تنظیم کے اسکینر پر اس تقسیم ہونے والے راشن میں حصہ لیجئے۔ یہ نہایت غریب بستی کے اندر راشن تقسیم ہونے والا ہے، آپ دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے جب راشن تقسیم کیا جائے گا تو انشاءاللہ اس کی ویڈیو بنا کر آپ کو دکھائی جائے گی، لہٰذا دل کھول کر حصہ لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شب جمعہ اور روز جمعہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے تمام کار خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ زیادہ سے زیادہ دوستوں کو سنی جمعیت الاحناف چینل سے جوڑتے رہیے، واٹس ایپ چینل سے۔ انشاءاللہ ان قریب اس میں تمام فرقہ باطلہ کا مدلل رد ہونے والا ہے۔ میرے حق میں دعا کیجیے، میں بھی آپ کے حق میں دعا کر رہا ہوں۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی